عورت کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ وہ تجارت بھی کر سکتی ہے، اس کا ایک وجود ہے اپنے گھر کے اندر، اس کا ایک وجود ہے معاشرے کے اندر، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو اگر وہ ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ عورت جس کو شیطان سمجھا جاتا تھا، وہ عورت جس کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس عورت کو یہ حیثیت دی کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اور یہ مقام دیا کہ اگر تم اپنی ماں کو، اپنی باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر متعدد مرتبہ دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ ہزاروں بار دیکھو، سینکڑوں بار دیکھو، جتنی بار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ اگر بیٹی یا بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ، کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کی، تربیت کی، اسلام کے اندر قوانین بنائے کہ جو خالی تربیت سے نہیں مانیں گے، قوانین کے ذریعے سے ان سے سختی سے نمٹا جائے گا جہاں اسلامی سلطنت ہوگی۔ آپ نے ذہن سازی کی کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی یا اپنی 3 بہنوں کی تربیت کی اور ان کو شادی کے لائق ہونے تک ان کی پرورش کی، ان کی شاندار تربیت کی، پھر شادی کر دی، اپنے فرض کو ادا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ قیام جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ فرمایا۔ بچوں کی تربیت کرنے پر، ان کی شادی کی ذمہ داری ادا کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کے اوپر اس کے والدین اور میں جنت کے اندر اس طرح سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کام کے اوپر کہ جس نے تربیت کی، پرورش کی، پھر وقت آنے پر اپنے فریضے کو ادا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، جہنم سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کس کس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور نہیں کیا اور اس کو بیٹی ہونے کی وجہ سے رسوا نہیں کیا، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کیا محبت رکھتا ہے اسلام، اپنے ماننے والوں کو کیا طریقہ سکھاتا ہے بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماں سے اور بیوی سے محبت کرنے کا، یہ اونچا مقام دیا گیا ہے اسلام کے اندر ان چاروں افراد کو، اس نوع کو یعنی عورت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی ہونے کی حیثیت سے اس کی توہین نہیں کی گئی اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ ان تینوں عمل کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ صاف فرمایا گیا کہ بیٹے کو ترجیح نہیں دی گئی۔ یہ جو ہماری آج بھی ایسی سوچ ہے ہم لوگوں کے، ہم مسلمانوں کی جو کہ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے انہیں بوجھ لگتا ہے، انہیں برا محسوس ہوتا ہے، بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے بیٹی کے اوپر۔ یہ سب اللہ کے فیصلے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر جس کے لیے اللہ جو پسند کرے، اللہ کے اس فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اور انسان کو اپنے طور سے فضیلت نہیں دینی چاہیے۔